صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ غیبت کی تباہ کاریاں بہت پیاری کتاب ہے۔ اس میں آخر میں ایک رسالہ ہے عفو درگزر کے تعلق سے۔ اس میں درود پاک کی فضیلت ہے۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث کا جزء ہے۔ تو حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ جس قدر اچھی اچھی نیتیں زیادہ کریں گے اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ رضا کی زبان تمہارے لیے، یہ سلسلے کا نام ہے اور ماہ رضا ہے۔ ہدا کی بخشش کے مقطع اس سلسلے میں پیش کیے جاتے ہیں اور اس ضمن میں کچھ مدنی پھول بھی حاضر کیے جاتے ہیں۔ آج جو مقطع آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اس میں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صبر و تحمل کا بیان، اعلیٰ حضرت اس کو کس حسین انداز سے بیان کرتے ہیں، سنیے، ایمان تازہ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی صبر و تحمل سے نواز دیں۔ رنج اعداء کا رضا چارہ ہی کیا ہے جب انہیں رنج اعداء کا رضا چارہ ہی کیا گستاخ رکھے حلم و شکے بائی دوست، آپ گستاخ رکھے حلم و شکے بائی۔ رنج اعداء، اعداء عدو کی جمع ہے، یعنی دشمن، یعنی جو دشمن رضا رنج پہنچا رہے ہیں، اس کا کیا چارہ کیا جائے جب انہیں آپ گستاخ رکھے حلم و شکے بائی دوست۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا صبر و تحمل، حلم و شکے بائی، صبر و تحمل، وہی انہیں دوست رکھتا ہے، یعنی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نرمی، آپ کی حلیمی سے فائدہ اٹھا کر دشمن گستاخی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صبر و تحمل کی کیا بات ہے۔
سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بدگوئیوں کا سختی اور تیز کلامی سے رد کرتا ہوں. یعنی اعلیٰ حضرت کہ جو بدگوئی کرتے ہیں، شان نبی میں گستاخانہ عبارتیں لکھتے ہیں یا گستاخانہ باتیں کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیز کلامی سے ان کا رد کرتا ہوں کہ اس طرح وہ مجھے برا بھلا کہنے میں مصروف ہو جائیں، اس وقت تک کے لیے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے سے بچے رہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دشمنوں کے لیے بھی ہدایت کی دعائیں فرماتے ہیں. آپ کے صبر و تحمل کی کیا بات ہے، مگر جب کوئی ہمارے نبی کے بارے میں گستاخی کرے گا تو اس پر ہم صبر تھوڑی کریں گے، اس کا منہ توڑ جواب دیں گے، اس کا منہ بند کریں گے. تو اعلیٰ حضرت کا تو عشق انہیں کیا کہتا ہے، سنیے. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر و تحمل کی کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت تو جلال میں فرماتے ہیں کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، کل نب. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کل کے رضا، میرے قلم کے نب جو ہے نا، یہ خونخوار خنجر کی طرح برق بار بجلی کی طرح پڑتی. کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، عادا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے، عادا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. اعلیٰ حضرت جلال میں گستاخوں کا رد کرتے ہیں تاکہ وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی سے ٹھہر جائیں اور مجھے ہدف پر لے لیں. اللہ اکبر. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حلم کا کیا معاملہ. جب ذاتی معاملہ ہے ہمیں اپنے ذاتی دشمنوں کو کیا کرنا ہے، معاف کر دینا ہے. ہم نے بدلہ نہیں لینا. عفو درگزر کے فضائل اس رسالے میں پڑھیے نا. ہم نے بدلہ نہیں لینا. غصے کا علاج رسالہ پڑھیے. بدلہ لینے پر قادر ہے، بدلہ نہیں لیتا، اس کے بڑے فضائل ہیں. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر و تحمل کی کیا بات ہے. سنن ترمذی حدیث نمبر 2023. ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محدثہ مفسرہ مفتیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ تو عادتاً بری باتیں کرتے تھے اور نہ تکلفاً اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے تھے اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ آپ معاف کرتے اور درگزر فرمایا کرتے. بخاری شریف کی حدیث اور اس کی شرح مرآت سے پیش کرتا ہوں. حضرت عطاء ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات. میں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات سناؤ جو توریت میں لکھی ہیں. انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم حضور توریت میں بعض ان صفات سے موصوف ہیں جو قرآن میں موجود ہیں. وہاں ارشاد ہے اے نبی ہم نے تم کو گواہ بشارت دینے والا
ڈرانے والا، بے پڑھوں کا حفاظت کرنے والا پناہ بنا کر بھیجا۔ تم میرے بندے اور رسول ہو، میں نے تمہارا نام متوکل رکھا۔ نہ سخت زبان، نہ بازاروں میں شور کرنے والے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ معافی و بخشش کر دیتے ہیں۔ اللہ انہیں وفات نہ دے گا حتیٰ کہ ان کے ذریعے ٹیڑھے دین کو سیدھا کر دے گا۔ اس طرح کے لوگ کہیں گے لا الہ الا اللہ، اور اس سے اللہ عز و جل اندھی آنکھیں، بھرے کان اور ڈھکے دل کھول دے گا۔ اس حدیث کی شرح مرآت میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی وہ پیش کرتا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں حضرت عطا ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات میں نے کہا مجھے رسول اللہ کی وہ صفات سناؤ جو توریت میں مذکور ہیں۔ اب اس کے تحت مفتی صاحب لکھ رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توریت علماء یہود سے سیکھی تھی۔ اس سے معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھنی، دوسروں سے پڑھوا کر سننی، دونوں سنت صحابہ ہیں، اور گزشتہ آسمانی کتابوں کے نعت والے مضامین یاد کرنا، لوگوں کو سنانا بھی سنت ہے۔ پچھلی کتابوں میں حضور کی نعت تلاش کرنا بھی سنت ہے۔ انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم حضور توریت میں بعض ان صفات سے موصوف ہیں جو قرآن میں موجود ہیں۔ اس کے تحت لکھتے ہیں مفتی صاحب توریت شریف میں بازبان عبرانی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صفات ایسے مذکور ہیں جو قرآن کریم میں مذکور صفات کے بالکل مطابق ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں گزشتہ نبیوں کو پکارا گیا ہے، ایسے ہی توریت شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پکارا گیا تھا۔ وہاں ارشاد ہے نبی ہم نے تم کو گواہ، بشارت دینے والا، ڈرانے والا، بے پڑھوں کا حفاظت کرنے والا پناہ بنا کر بھیجا۔ تم میرے بندے اور رسول ہو، میں نے تمہارا نام متوکل رکھا۔ توریت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام متوکل تھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا تبلیغ کا کام کیا بغیر ظاہری سہارے کے۔ بھائی کوئی نہیں، ماں باپ بچپن شریف میں رخصت ہو گئے، جو اقربا تھے وہ دشمن تھے۔ ایسے ناسازگار حالات میں دنیا کی کایا پلٹ دینا غیبی طاقت نہیں تو اور کیا ہے؟ نہ سخت زباں۔ اس کے تحت مفتی صاحب لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نرم دل، حضور جیسا شیریں گفتار، حضور جیسا نیک کردار آسمان نے نہ دیکھا۔ آسمان تو کیا خالق کے دو جہاں عز و جل نے نہ دیکھا، کیونکہ اس نے ایسا کوئی بندہ پیدا ہی نہیں کیا۔ پھر دیکھنے کے کیا معنی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہوں نے ابو سفیان، ہندا، اکرمہ، وحشی کو معاف فرما دیا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ لوگوں کو گالیاں سن کر دعائیں دینے والے رسول ہیں، سبحان اللہ۔ نہ بازاروں میں شور کرنے والے۔ اس کے تحت لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے جاتے تھے مگر وہاں شور کے لیے نہیں بلکہ تبلیغ احکام کے لیے۔ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ معافی و بخشش کر دیتے ہیں۔ اس کے تحت لکھتے ہیں یہاں ذاتی برائی کرنے والوں کا ذکر ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی دشمن سے بدلہ نہ لیا، معافی دی، مگر دینی، قومی، ملکی دشمن کو معاف نہ کیا، ضرور سزا دی۔ وحشی، اکرمہ وغیرہ ہم کو معافی دے دی، وہ دشمن ذاتی تھے، مگر فاطمہ مخزومیہ نے چوری کر لی تو اسے ہرگز معاف نہ کیا، فرمایا ہاتھ کٹوا دیا کہ وہ دینی قانون کی مجرمہ تھی۔ یہ فرق ضرور خیال میں رہے۔ آج ہمارا عمل برعکس ہے، معافی اور بخشش میں بڑا فرق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفات الہی کے مظہر ہیں، اللہ انہیں وفات نہ دے گا حتیٰ کہ ان کے ذریعے ٹیڑھے دین کو سیدھا کر دے۔ اس کے تحت مفتی صاحب لکھتے ہیں ٹیڑھے دین سے مراد ملت ابراہیمی ہے جس میں کفار مکہ نے زیادتی کمی کر کے اسے ٹیڑھا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام برائیوں کو دور کر کے جیسی وہ ملت تھی اسے ویسا کر دیا۔ یہ ہے اس ملت کا سیدھا کرنا۔ اس طرح کے لوگ کہیں گے لا الہ الا اللہ، اور اس سے اللہ عز و جل اندھی آنکھیں، بھرے کان اور ڈھکے دل کھول دے گا۔ یعنی حضور کے ذریعے لوگوں کو کلمہ طیبہ نصیب ہوگا، اور کلمہ طیبہ کے ذریعے لوگوں کی اندھی آنکھیں روشن، بہرے کان سننے والے، غافل دل جاگ جائیں گے۔ کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ رنج اعداء کا رضا چارہ
رکھے حلم و شکیبائی دوست۔ کاش پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر و تحمل کے صدقے میں ہمیں بھی صبر و تحمل کرنا نصیب ہو جائے۔ اس کتاب کے آخری رسالے میں جو عفو درگزر کا بیان ہے، اس کے اندر اس کی بہت سی مثالیں لکھی ہوئی ہیں۔ جیسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اعرابی جس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر مبارک کھینچی یہاں تک کہ گردن مبارک پر خراش آ گئی، تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرا دیے، اسے مال عطا فرمایا۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت بیان کی گئی ہے کہ قاتلانہ حملے کی کوشش کرنے والے کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف فرما دیا، اور غزوہ احد میں جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ انور زخمی کر دیا گیا، تو آپ نے ان کو دعا دی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ عز و جل میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ لوگ مجھے جانتے نہیں۔ لبید بن عاصم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بدلہ نہ لیا، اس یہودیہ کو بھی معاف فرما دیا جس نے آپ کو زہر دیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کاش ہم معاف کرنا سیکھ جائیں۔ اور خود سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں لکھا ہے کہ خود آپ کی سیرت کیسی تھی۔ ایک بار ڈاک پیش کی گئی تو بعض خط ایسے تھے گندی گالیوں سے بھرے ہوئے تھے، جو عقیدت مند تھے وہ غصے میں ہوئے، کہا ان لوگوں کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو لوگ تعریفی خطوط لکھتے ہیں پہلے ان کو جاگیریں تقسیم کرو، پھر گالیاں لکھنے والوں پر مقدمہ دائر کر دو۔ مطلب یہ کہ جب تعریف کرنے والوں کو انعام نہیں دیتے تو برائی کرنے والوں سے بدلہ کیوں؟ سبحان اللہ۔ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر و شکیبائی کا بیان ہے، اور خود اعلیٰ حضرت بھی صبر و شکیبائی والے تھے ذاتی معاملات میں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر و تحمل کے صدقے میں کاش ہمیں بھی صبر و تحمل نصیب ہو جائے۔ خار بچھانے والوں کو بھی پھولوں کا انعام دیا، آپ نے خون کے پیاسوں کو بھی راحت کا پیغام دیا۔ سو بار تیرا دیکھ کے عفو اور ترحم، ہر باغی و سرکش کا سر آخر کو جھکا ہے۔ اللہ ہمیں بھی صبر و تحمل نصیب فرما دے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت پہ قربان جائیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کتنے اچھے انداز سے بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا انشاءاللہ۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے